کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرے یا ایران اسرائیل پر حملہ کرے، اس صورتحال میں پوری دنیا کے اندر ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے؟ لیکن ہم آپ کو آج ایک ایسی چیز بتانے والے ہیں جسے سن کر، جسے دیکھ کر آپ یقینی طور پر حیرت میں رہ جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اس وقت دونوں ایران اور اسرائیل کے درمیان زمینی فاصلہ بہت زیادہ جہاں پر ہے، وہیں پر دونوں کی سرحدیں آپس میں نہیں ملتی۔ دونوں ایک دوسرے کے خلاف زمینی جنگ نہیں لڑ سکتے کیونکہ عراق اور پھر درمیان میں جارڈن موجود ہے، پھر شام بھی موجود ہے، پھر دیگر بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ لیکن اس کے لیے دونوں ایک دوسرے پر نہ صرف میزائل حملے کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے اوپر ڈرون اٹیکس بھی کرتے ہیں۔ ان میزائل اور ڈرون اٹیکس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ دونوں کی معیشت بہت بری طریقے سے تباہ ہو رہی ہے۔ ایک میزائل کم از کم $1 ملین کا، یعنی کہ تقریباً $10 لاکھ تک کا پڑتا ہے، اور اس سے ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ مگر اب اسرائیل نے ایک بار پھر دنیا کو حیرت میں مبتلا کرنے کا پروگرام شاید بنا لیا ہے، اور ہم سب کو اس بات نے سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ اگر ہم زیادہ ہتھیاروں کی بجائے اگر اسمارٹ پلے کریں تو پھر کیا ہوتا ہے، اور خاص طور پر ان تمام ملکوں کے لیے کہ جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ارد گرد کی جگہوں پر معاملات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو جو تحقیق اور جو بہت اہم رپورٹ سامنے پیش کرنے والا ہوں وہ سن کر آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ اب ایک ایسی ٹیکنالوجی بنائی گئی ہے کہ جس کے مطابق اگر یہ لاکھوں ڈالر کے میزائلز آتے ہیں تو اسے صرف اور صرف $600 یعنی پاکستانی $600 اور دنیا کے مطابق صرف $2 میں گرا دیا جائے گا۔ یعنی کسی کی لاکھوں ڈالر کی ملکیت جو اس نے حملہ کرنے کے لیے تیار کیا ہوگا، اس کو صرف اور صرف ان چند روپوں کے اندر نیچے گرا دیا جائے گا اور وہ جگہ محفوظ رہے گی۔ آخر یہ سارا سلسلہ ہے کیا اور کیا چیز ہے، یہ آپ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے پروگرام آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میں آپ کو بڑی اہم چیزیں اس حوالے سے بتانے والا ہوں۔ اب معاملہ کیا ہے اسے سمجھتے ہیں۔ یہ بات ہے سن 1994 کی، یعنی کہ آج سے پورے 30 سال پہلے کی، کہ جب اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے جسے اور ایک چیز طے ہوتی ہے، جسے ایک پروجیکٹ پر یہ لوگ ایگری کرتے ہیں جسے کہتے ہیں تھل۔ اب تھل کا مطلب جو ہے وہ ہے ٹیکٹیکل ہائی انرجی لیزر۔ ٹیکٹیکل ہائی انرجی لیزر، یہ 18 جولائی 1996 میں اس معاہدے کو حتمی شکل دی جاتی ہے، جس کا معاملہ 1994 میں یعنی کہ آج سے پورے 30 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ یہ منصوبہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں پر جب کبھی بھی کوئی میزائل آتا ہے تو اس میزائل کو آنے کے لیے، اس میزائل کو روکنے کے لیے کہ وہ زمین پر نہ گرے، ایک دوسرا میزائل فائر کیا جاتا ہے جو کہ اسے درمیان میں اس پروجیکٹائل کے دوران انٹرسپٹ کرتا ہے، اور انٹرسپٹ کر کے ہوا میں ہی تباہ کر دیتا ہے اور وہ زمین پر نہیں گرتا ہے۔ اس منصوبے کے لیے یہ طے تھا۔ اب ظاہر ہے اس پہ کاسٹ لگتی ہے۔ کاسٹ کا مطلب ہے کہ اس میں قیمت لگتی ہے کہ میزائل آپ کو لگانا ہے، میزائل کو لانچ کرنا ہے، اور لانچ کرنے کے بعد آپ کو اس ٹارگٹ تک فائر کرنا ہے، تو یہ ایک ظاہر ہے کاسٹلی، اور اس کے لیے آپ کو لاکھوں ڈالر کا میزائل پروگرام دینا پڑتا ہے۔ مگر آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں لیزر، اور وہ لیزر آپ نے لیزر لائٹس دیکھی ہوگی جو بہت دور تک مارک کرتی ہے، لیکن یہ چیزوں کو تباہ نہیں کر سکتی، برباد نہیں کر سکتی، اور اس کی ایک خاص رینج ہوتی ہے کہ یعنی یہ چند میٹر تک یا چند کلومیٹر تک جا سکتی ہے۔ مگر اگر اسے ہم ہوا میں چلاتے ہیں اور یہ لیزر اتنی مضبوط ہو کہ یہ لیزر 10 کلومیٹر تک، 20 کلومیٹر تک کے جو ہوا میں جائے، اور ہوا میں جانے کے بعد وہ اس چیز کو وہیں پر تباہ کر دے، اور تباہ کر دے کہ اس میں ایک تو وہ 10 کلومیٹر تک اوپر جائے، اور اس کی انٹینسٹی، اس کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ وہ اسے وہیں پر جلا کر راکھ کر دے، یہ جدید ترین ٹیکنالوجی کہلائے گی۔ اس زمانے میں 1994 میں خاص طور پر اس وقت جو اسرائیل پر حملے ہوتے تھے تو اس کے لیے امریکہ، ظاہر ہے امریکہ اور اسرائیل کا بڑا اتحاد ہے اور دونوں اپنے آپ کے جینا مرنا ساتھ قسم کھاتے ہیں۔ خیر میں ذرا ٹیکنالوجی پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ تھل پروجیکٹ شروع ہوتا ہے۔ اب تھل پروجیکٹ شروع ہوتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک تو بیم اتنی تیز، یعنی لیزر بیم اتنی تیز بنائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیزر بیم کی تیز ہونے کے بعد اس کے اندر انٹینسٹی، اس کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ وہ اس چیز کو جلا دے،
اس جلانے کے لیے آپ کو کم از کم جو انرجی چاہیے ہوتی ہے وہ 100 کلو واٹ کے برابر انرجی چاہیے ہوتی ہے. 100 کلو واٹ. 100 کلو واٹ آپ سمجھ رہے ہیں کتنا زیادہ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کے گھروں میں جو بلب جلتے ہیں وہ عام طور پہ 12 واٹ کے ہوتے ہیں, کوئی 20 واٹ کا ہوتا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو چیز چاہیے وہ 100 کلو واٹ کا مطلب ہو گیا کہ وہ تقریباً آپ کے پاس 10,000 واٹ کے برابر 10,000 واٹ کے برابر آپ کو ایسی لائٹ, ایسی لیزر دینی ہے کہ جس کی انرجی جو ہے وہ 10,000 واٹ کے برابر ہو اور وہ 10 کلومیٹر تک اوپر جا کر وار کر سکتی ہو. اس پروجیکٹ کا آغاز اور ظاہر ہے آپ نے لائٹ بلب جلایا تو آپ کو کتنی کاسٹ پڑتی ہے, کم قیمت پڑتی ہے نا بلب جلانا ہی. اب ایسے ہی ایک لیزر لائٹ کو جلایا جائے, بلب کو جلایا جائے اور وہ سیدھے اپنے ٹارگٹ پر جا کر اٹیک کرے تو اس کی کاسٹ کتنی ہوگی؟ تو جو کاسٹ اسٹیمیٹ کی گئی ہے وہ $2 ہے, یعنی کہ صرف پاکستانی زیادہ سے زیادہ 600 روپے. اب یہ میزائل آیا, میزائل کو اس نے انٹرسپٹ کیا اور صرف $600 کے اندر روپے کے اندر اس نے وہ لاکھوں ڈالر کا گرا دیا. اب جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی تو یہ کہا گیا کہ جناب اس کے لیے جو ڈیوٹیریم فلورائڈ کیمیکل کا لیزر تیار کیا گیا اور اس کے لیے کہا گیا کہ یہ ہم جلد ہی کام اس پر مکمل کر لیں گے 1 سال یا 2 سال میں. سن 1998 میں اس کا ٹیسٹ کیا گیا, لیکن 1998 کے اندر جو اس کا ٹیسٹ کیا گیا وہ ٹیسٹ بری طریقے سے ناکام ہوا اور وہ اپنے نتائج نہیں دے سکا. اور پھر ہوا یہ کہ 4 نومبر کو اس کا ایک کامیاب تجربہ کیا گیا, لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آیا کہ اس وقت تک امریکہ کے اس کے اوپر $300 ملین, تقریباً $30 کروڑ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تقریباً $30 کروڑ یعنی 60 ارب روپے, آج کے پاکستانیوں کے حساب سے آپ دیکھیں تو 70 ارب روپے خرچ ہو چکے تھے. اور اس وقت انہوں نے کہا کہ جناب یہ پروجیکٹ ہم آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے, اور وہاں پر تھل پروجیکٹ جو ہے وہ ناکام ہو گیا اور اس کے بارے میں روک دیا گیا. لیکن اسرائیل کے پاس اس کے بعد حماس نے تیزی کے ساتھ ترقی کی, دوسری طرف حزب اللہ بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا اور حماس اور حزب اللہ کے حملے ان کے اوپر بڑھتے جا رہے تھے. اس دور میں ان کے اوپر ظاہر انٹرسپٹ کرنے کے لیے, یعنی اس میزائل کو روکنے کے لیے اب انہوں نے نیا فارمولہ بنایا اور اس فارمولے کے 5 حصے بنائے. 5 حصے بڑے اہم میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں پہلا حصہ جو تھا وہ تھا ایرو 2, یعنی کہ جو کہ ایک ایسا سسٹم بنایا انہوں نے کہ جیسے ہی کوئی میزائل ان کی طرف آئے تو فوری طور پر ان کو معلوم ہو جائے اور ایک ٹگر ہو اور اس کے ذریعے وہ اس میزائل کو دوبارہ سے انٹرسپٹ کرے اور انٹرسپٹ کر اس میزائل کو گرا دے. اس حوالے سے اس کے 5 حصے تھے. پہلا تھا ایرو 2, دوسرا تھا ایرو 3, اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے نام پر ڈیوڈ سلنگ انہوں نے بنایا, اور پھر چوتھا ان کا تھا آئرن ڈوم. آئرن ڈوم ان کا جدید ترین سسٹم کہلاتا ہے کہ جس کے مطابق ابھی اسرائیل پر جتنے بھی ایران نے حملے کیے یا لبنان سے حملے ہوتے ہیں تو آئرن ڈوم ان میزائلز کو دیکھ لیتا ہے اور اسے پھر وہیں پر انٹرسپٹ کر لیتا ہے. یہ ہے 4. اور ان کا جو 5واں بڑا پروجیکٹ تھا وہ تھا لیزر بیم, یعنی کہ اسے یہ لوگ آئرن بیم کے نام سے پہچانتے ہیں کہ وہ لیزر کی مدد سے جائے, یہ جو میزائل ہمیں لاکھوں ڈالر کا دینا پڑتا ہے وہ نہ جائے. دنیا میں ابھی تک یہ ٹیکنالوجی کسی کے پاس بھی موجود نہیں تھی, سن 1999 تک کہ جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کو روک دیا. اس کے بعد معاملہ یہاں پر رکتا نہیں. اب ظاہر ہے اس لیزر بیم کی ضرورت تھی, اس کے لیے بہت زیادہ سسٹم تھا. ان کے سن 2001 کے اندر یہ معاملہ ایک بار پھر 2007 میں خاص طور پہ جب ان کے اس وقت حماس کے بہت زیادہ اٹیک کیا, حماس نے بہت زیادہ کامیاب اٹیک کیے اور اس وقت اسرائیل کو مجبور کر دیا اور اسرائیل کی اکنامی پر, اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم پر بڑا وار کیا حماس نے, اور بڑا مضبوط وار کیا. 2007 میں ایوب باراک صاحب جو ہیں, وہ ایوب باراک اس کے وزیر اعظم تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں تھل پروجیکٹ کو دوبارہ سے اسٹارٹ لینا چاہیے. اور پھر اسرائیل کی جو ڈیفنس منسٹری ہے اس نے کہا کہ اس پر امریکہ کی انویسٹمنٹ تھی اور امریکہ نے انویسٹمنٹ ختم کر دی تھی, اور اگر ہم دوبارہ اتنی انویسٹمنٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. سنگاپور کے اندر سن 2014 میں ایک ڈیفنس کی ایک وہ ہوئی, کیا کہتے ہیں اس کو, ایگزیبیشن, ڈیفنس ایگزیبیشن ہوئی, اور اس ایگزیبیشن کے دوران ایک بڑی کمپنی جسے کہا جاتا ہے اور جو اس وقت جتنا بھی ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کا اسے چلاتی ہے, اسے کہتے ہیں
رفائل کمپنی نے یہ اس سنگاپور کے اندر 2014 میں یعنی کہ 20 سال گزر چکے تھے تھل پروجیکٹ کو، اور اس کے بعد تھل پروجیکٹ بند ہو چکا تھا 2007 میں۔ باراک نے بڑا پریشر دیا جو اس کے وزیر اعظم تھے کہ جناب اس پروجیکٹ کو دوبارہ سے شروع کیا جائے، اور فروری 2014 کے اندر جو سنگاپور کے اندر ایگزیبیشن ہوئی اس میں رفائل نے یہ اناؤنس کیا کہ وہ آئرن بیم بنا رہی ہے۔ اب آئرن بیم بنانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ ایک نئے زون میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی کہ میزائلز ٹیکنالوجی سے آپ الگ الگ چیزوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اسی سلسلے میں کہانی آگے بڑھتی ہے، اور اس کے بعد سن 2021 میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی یعنی کہ 2020 میں بلکہ 2020 میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو لیزر بیم بنائی ہے وہ صرف 10 کلو واٹ کی ہے، 10 کلو واٹ تک کی انہوں نے لیزر بیم بنا لی، اور اس کی رینج جو تھی وہ 7 کلومیٹر تھی، یعنی 10 کلو واٹ کی بیم بنانے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ وہ جس کسی چیز سے ٹکرائے گی تو اسے جلا کر راکھ کر دے گی۔ اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ صرف اور صرف 4 سیکنڈ میں جا سکتی ہے، لیکن یہ صرف 7 کلومیٹر۔ اچھا 7 کلومیٹر سے ان کو رینج کو بڑھانا تھا، تو اب انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے آئرن ڈوم کو سن 2021-22 میں لانچ کیا تو انہوں نے کہا اسی کے ساتھ آئرن بیم کو بھی ہم لانچ کریں گے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو بیم کا تھا یعنی کہ جو 100 کلو واٹ کی بیم ان کو جانا تھا وہ صرف 10 کلو واٹ تک گئے تھے۔ انہوں نے یہاں پر یہ رکے اور انہوں نے کہا کہ اس کو ہم ابھی تک امپلیمنٹ اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ یہ 100 کلو واٹ تک ہم حاصل نہیں کر لیتے۔ سن 2024 میں اب سے کچھ سن 2023 میں بلکہ سن 2023 میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو انرجی لیول ہے اس کا ہم نے 100 کلو واٹ حاصل کر لیا ہے، اور اب ہماری رینج ہو گئی ہے 10 کلومیٹر کی، یعنی 10 کلومیٹر کے ڈائیمیٹر کے اندر یہ اس کو فائر کر سکتے ہیں، اور 10 کلومیٹر کے اندر جا کر یہ 10 کلومیٹر تک جہاں کہیں پر بھی یہ ڈسٹنس ہوگا اس کو یہ کور کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کی بات کی، اور اب سن 2024 کے آخر میں آپ کو بڑی بریکنگ نیوز یہ دے رہا ہوں کہ جو رافائل کمپنی ہے، ایک ریسرچ کے مطابق اب رافائل کمپنی اس کو لانچ کر رہی ہے، اور لانچ کرنے کے لیے انہوں نے ابھی پچھلے دنوں اطلاعات یہ مل رہی ہیں مجھے کہ ابھی جو حملے ہوئے ہیں لبنان کی طرف سے اس میں انہوں نے آئرن بیم کا باقاعدہ ایکسپیریمنٹ کر لیا ہے۔ دنیا بھر کی نظریں اس جدید ٹیکنالوجی پر ہے کہ یہ آئرن بیم کا انہوں نے 100 کلو واٹ کس طریقے سے حاصل کیا ہے، اور 100 کلو واٹ کو حاصل کر کے یہ کس طریقے سے ڈرونز یا میزائل جو آ رہے ہیں اسے وہ ہٹ کر سکتے ہیں۔ اب ایک نیا سوال یہاں سے، اب میں آپ کو بہت ساری باتیں بتا رہا ہوں۔ جب انہوں نے 2023 کے اور 2024 میں جو لبنان کی طرف سے جو حزب اللہ کی طرف سے اٹیک ہوئے انہوں نے یہ حاصل کر لیا ہے، اور انہوں نے اس کے تجربے بھی کر لیے۔ اب اس کی یہ بڑے پیمانے پر باقاعدہ لانچنگ کر رہے ہیں، اور یہ لانچنگ 2025 کے جنوری میں یعنی کہ صرف 2 مہینے کے بعد ابھی یہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے ذریعے آپریشنل بھی ہے یہ۔ اب صرف ان کو ایک لیزر لائٹ نکالنی ہے، اس لیزر لائٹ کو یہ جس ٹیکنالوجی کے ذریعے نکال رہے ہیں ظاہر ہے وہ فائبر لیزرز کی ایک بڑی ٹیکنالوجی کہلاتی ہے کہ جس کے ذریعے یہ لوگ اس بیم کو حاصل کر رہے ہیں۔ یہ لیزر بیم کے لیے ظاہر ہے فائبر لیزرز کا وہ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا یہ آسانی سے اپنے ٹارگٹ پر پہنچ سکتی ہے یہ لیزر۔ اپنے فائبر لیزر کی اگر میں آپ کو عام مثال دوں تو آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں کہ فائبر لیزر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لیزر کٹنگ ہوتی ہے۔ لیزر کٹنگ آپ نے دیکھی ہے، وہ کسی چیز کو کاٹنے کے لیے ایک لیزر کٹنگ ہوتی ہے۔ یہ فائبر لیزر بیسکلی اسی کی ایک ٹائپ وہی چیز ہے۔ ویلڈنگ کے پرپزز کے لیے بھی اکثر استعمال ہوتی ہے، یہ مختلف مٹیریلز کو فولڈ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اپنے ڈاکومنٹریز میں یا مختلف فیکٹریز کے اندر وہ لیزر بیم استعمال ہوتی ہے جس کے ذریعے بڑی بڑی شیٹس کٹ جاتی ہے۔ یہ فائبر لیزر وہ والی فائبر لیزر کو استعمال کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے یہ اتنی ہائی ریز۔ اچھا وہ جو فائبر لیزر ہوتی ہے وہ 100 کلو واٹ تک نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ اس سے وہ 10 کلو واٹ تک ہوتی ہے۔ اب یہ 100 کلو واٹ کی بنا رہے ہیں۔ اب 100 کلو واٹ کی وہ جو آپ نے مشین کو کاٹتے دیکھا ہوگا جب وہ کسی میزائل سے ٹکرائے گی اور 10 کلومیٹر تک کا وہ ڈسٹنس کر جائے گی تو وہ کس سطح پر پہنچے گی۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اس صورتحال میں کیا جو دیگر ممالک ہیں یا جو دیگر لوگ ہیں وہ اس کی لیزر بیم سے کس طریقے سے بچ سکیں گے۔ اچھا جو ابھی تک ہمارے پاس معلومات حاصل ہوئی ہے، انہوں نے اس لیزر بیم کو صرف ایک جگہ پر نہیں رکھ رہے بلکہ اس لیزر بیم کو یہ مختلف جگہوں پر پھیلا رہے ہیں، یعنی کہ یہ غزہ کی پٹی کے ساتھ رکھ رہے ہیں کہ جہاں پر یہ غزہ میں جو کچھ بھی اگر حماس کی طرف سے اٹیک ہوتا ہے تو وہاں کے لیے ایک یہ رکھ رہے ہیں، خاص طور پہ حزب اللہ کے لیے اپنی اوپر کی جو شمالی علاقے ہیں ان کے اس طرف، اور دوسرا یہ عراق کی سرحد
کے ساتھ یا جارڈن کی سرحد کے ساتھ یہ بالکل اس کو ساتھ رکھ رہے ہیں, شام کی سرحد کے ساتھ رکھ رہے ہیں تاکہ اس پر اٹیک کی صورت, اور ایک اور بحیرہ احمر کے حوالے سے بھی وہ رکھ رہے ہیں تاکہ یمن کے جو میزائلز آتے ہیں اس طرف سے بھی رکھ سکے. سوال کیا ہے, اب اسرائیل کی اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے امریکہ ان کو مکمل سپورٹ کر رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے جو سائنٹسٹ اور امریکہ کی جو بہت بڑی ایئر ڈیفنس کی ٹیم ہے وہ بھی اس پروجیکٹ میں ان کے ساتھ شامل ہے اور اس چیز کو جلد سے جلد کمپلیٹ کرنے کی طرف جاری ہے. امریکہ اس وقت اسرائیل کو بے تحاشا نہ صرف مالی سپورٹ کر رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کو وہ سائنسی معلومات اور وہ سائنس میں بھی مدد دے رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر اسرائیل ٹیکنالوجی میں کر سکے. اور خاص طور پہ اس وقت اگر میں لفظ استعمال کروں تو برا لگے گا بہت سارے لوگوں کو, لیکن مسلمانوں کے خلاف ہر ممکن کوشش کر رہا ہے امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی کہ جناب سپورٹ کی جا سکے, اور چاہے وہ غزہ کے مظلوم ہوں یا دیگر لوگوں اس پر وہ اپنی ظلم اور بربریت کو جاری رکھ سکے. خیر, اس ٹیکنالوجی کے نقصانات کیا ہوں گے؟ اب ظاہر نقصانات جہاں پر ٹیکنالوجی کے فائدے ہوتے ہیں وہاں ٹیکنالوجی کے نقصان بھی ہوتے ہیں. اگر یہ اتنی ہائی ریز بیم اوپر جاتی ہے تو یہ انوائرمنٹ کو بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے, یہ ہوا کو, آب و ہوا کو بہت زیادہ خراب کر سکتی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بادلوں کے سسٹم کو بھی متاثر کر سکتی ہے. اب ظاہر ہے بادل کے اندر اتنی ہائی ریز لائٹ اگر جاتی ہے تو ہائی ریز لائٹ کا اگر کچھ بھی یہ ٹریول کر کے جاتی ہے تو اس صورت میں حال میں آپ کا جو بادلوں کا نظام ہے, جو آب و ہوا ہے, اسے تبدیلی کر سکتی ہے اور اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے. مگر کوئی کچھ نہیں پوچھے گا کیونکہ ظاہر اسرائیل کر رہا ہے اور امریکہ کر رہا ہے. اگر ہمارے سب کوئی غریب ملک یا کوئی مسلمان ملک اگر اس طریقے کی کام کرتا تو کہا جاتا کہ نہ جانے پتہ نہیں کتنے نقصان ہو جائیں گے, کیا کیا پابندیاں لگ جائیں گی. لیکن یہ دونوں ملک ظاہر پابندیوں سے آزاد ہے اور انہیں دنیا کی پرواہ نہیں کہ جتنے لوگ قتل کر رہے ہوں, جتنے لوگ بھی یہ کام کر رہے ہوں تو اس کے ذریعے ان کو پرواہ نہیں ہے. مگر جو ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے اور وہ تحقیق کی بات ہے وہ یہ کہ 30 سال سے ان کا ایک منصوبہ چل رہا تھا اور اس منصوبے پر انہوں نے انویسٹمنٹ کی. انویسٹمنٹ کرتے کرتے یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جناب اب ہم اس کو حاصل کرنے پر لگ چکے ہیں. ہم جیسے بہت سارے ملک یا دیگر ملک ہم ریسرچ پر اس طریقے سے انویسٹمنٹ نہیں کرتے جتنی انویسٹمنٹ خاص طور پر اسرائیل اپنے ڈیفنس سسٹم کے لیے کر رہا ہے. اور ہمیں بھی ٹیکنالوجی کی طرف آگے بڑھنا چاہیے, ہمیں اپنے گولز رکھنے چاہیے. اس کے باوجود کہ بھی اتنا زیادہ خرچہ ہوا, مگر اگر آپ آج کے حساب سے دیکھیے کہ اگر وہ 300 ملین کا خرچہ اگر کہتے ہیں تو 300 میزائل کے برابر خرچہ تھا. 300 یعنی 1 ملین کا ایک میزائل عام طور پر پڑتا ہے, تو اگر انہوں نے 300 ملین اس پر خرچ کی تو 300 میزائل کی انہوں نے بچا لی. لیکن ایک جب ایران کی طرف سے یا کسی بھی جگہ سے اگر 200-300 میزائل ایک ساتھ آتے ہیں تو اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے ویسے بھی 200-300 میزائل خرچ کر دیتے ہیں, تو اتنی مالیت تو ویسے ہی خرچ کر سکتے ہیں. لیکن سلو مگر آہستہ آہستہ انہوں نے کیا. ہم سب کو بھی, پاکستان جیسے ملکوں کو, ہم جیسے تمام ممالک کو اس بات میں فورسفلی سوچنا چاہیے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے حصول کو اس سطح تک لے کر جانا ہے جہاں پر بعد میں آ کر ہم اس کی کاسٹ کو منیمائز کر دیں. یعنی آج اس کے لیے وہ کاسٹ جو پہلے لاکھوں ڈالر کی بلکہ بلینز آف ڈالرز کی پڑتی تھی, یعنی اربوں ڈالر کی پڑتی تھی, اب وہ صرف 600 روپے کے اندر اس مسئلے کو حل کر دے گا. پہلے ہمارے لیے کمیونیکیشن انتہائی مہنگی تھی, لیکن آج موبائل فون اور ٹیکنالوجیز میں آنے کے بعد وہ چیزیں اتنی ہی کم کاسٹ کی ہو چکی ہے اور اتنی ہی آسان ہو چکی ہے. اسی طریقے سے اس سسٹم کو بھی ضرورت ہے کہ سوچا جائے اور دیکھا جائے کہ اگر وہاں سے مسلمانوں کے خلاف وہ لوگ جدید سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں تو ہمیں ٹیکنالوجی کو کس سطح تک لے کر جانا ہے. اور اگر وہ لیزر بیم ڈیولپ کر سکتے ہیں اور آئرن بیم جس کا وہ نام لے رہے ہیں کہ وہ آئرن بیم اگر بنا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی رپورٹ پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو ملتی رہے. انیس منصوری کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.